أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرام۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، عنقریب ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے جو اسلامی سال کا ایک اہم اور مقدس مہینہ ہے کہ اس کے اندر 10 ذوالحجہ کو امت مسلمہ قربانی کی سنت جو سنت ابراہیمی ہے اس کو تازہ کرتی ہے، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ابتدائی مرحلے کی گفتگو ہے تاکہ ہم اپنے ذہنوں کو اس عظیم عبادت کے لیے تیار کر سکیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن یہ واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر واجب ہے، ایسا مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، مرد اور عورت دونوں پر، لیکن مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو، یعنی وہ غنی ہو، مالدار ہو، اور اس کی جو شریعت میں ایک
حیثیت ہے اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور اسے مزید آسان بنانے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے، اس پر قربانی دینا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اور جس طرح سے مالدار مرد کے اوپر زکوٰۃ دینا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو لازم ہے، تو جس طرح ایسی خاتون کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اسی طرح ان دونوں پر، مرد ہو یا خاتون ہو، اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ اولاد جو کہ بالغ ہو اور وہ اکٹھے ہی رہ رہے ہوں، نابالغ کے اوپر تو وہ اس کا جو سربراہ ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر واجب ہوگی، لیکن اگر اس کی اولاد ہے جو خود برسر روزگار ہے اور وہ بھی صاحب نصاب ہیں، تو ان میں سے بھی ہر ایک کے اوپر قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف گھر کا سربراہ جو ہے وہ دے دے اور باقی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود تو کہیں کہ جی چونکہ وہ بیوی ہے وہ بھی اسی گھر میں ہے تو مرد نے کر دی۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ کچھ جگہوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس گھر کے سربراہ نے کر دی ہے، باقی طرف سے بھی یہ ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اگر ایسی اولاد جو کمانے والی ہے اور صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو ان کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اللہ پاک نے اس مختصر سی صورت کے اندر، سورۃ الکوثر میں یوں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے اور کوثر عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ تو یہاں پر جو وانحر کا معنی ہے وہ نحر کرنا، یعنی جانور کو قربان کرنا، اور پھر اس جانور کی بھی تعیین ہے کہ کون سا جانور جو ہے وہ قربان کیا جائے گا۔ وہ 1 سال کا اگر بکرا ہے یا بکری ہے، اور اگر جو مینڈا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ بھیڑ کا بچہ ہے، تو وہ 6 ماہ کا بھی اگر اتنا فربا ہو کہ وہ 6 ماہ کا بھی اتنا بڑا ہو تو اسے بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو گائے ہے یا بھینس ہے تو وہ بھی، جسے آپ سامنے کے وہ دانت کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہوں، دھوندا جسے کہ ہم اپنی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور اس بڑے جانور کے اندر، یعنی گائے کے اندر یا بھینس یا اس کا بیل جو ہے اس کے اندر، یا بھینسا جو ہے اس کے اندر 7 افراد جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اونٹ یا اونٹنی، اس میں بھی 7 افراد جو ہیں وہ شریک ہو کر قربانی کے اس فریضے سے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی ایک دین اسلام کی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، یعنی جو فرض تو کی گئی، واجب تو کی گئی، لازم تو کی گئی، پھر اس کے اوپر ایک تو وہ ہے کہ جو ہم بارہا سن چکے ہیں، کئی دفعہ آپ کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کیا درجہ ہے، کون سی اس کے ساتھ ہمیں اخروی طور پر
جو اجر و ثواب کے اعتبار سے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ قربانی کا جو خون ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتا ہے، بندے کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور قربانی کا جو جانور ہے اپنے کھروں اور بالوں سمیت آخرت کے اندر اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اور اس کے میزان کے اندر بھی اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں قیامت کے روز تمہارے لیے سواریوں کے کام آئیں گے۔ یہ تو اس کا وہ ایک روحانی پہلو ہے، یا کہہ لیں کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کے فوائد ہیں، اخروی اعتبار سے اس کے فوائد ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو معاشی طور کے اوپر بھی، معیشت کے اوپر بھی، معاشرے کی، ملک کی، قوم کی معیشت کے اوپر بھی اس کے بہت ہی پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں، بے شمار فوائد ہوتے ہیں کہ جب سال کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایونٹ جب منعقد ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں، تو اس سے جو ایک اسلام کی ایک قوت اور طاقت اور ایک علامت جسے کہتے ہیں، ایک شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کتنا عظیم اور شان و شوکت والا دین ہے، اور اس سے اسلام کی اشاعت بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اتنی کثیر تعداد کے اندر جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو یہ صرف ایونٹ تو 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر پورے سال کا جو ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف پورا سال جو جانور پالنے والے کسان ہیں، جو ان جانوروں کو سنبھالتے ہیں اور ان کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ وہ قربانی کے لیے پیش کیے جائیں، ان کے روزگار کا جو ہے یہ ایک ذریعہ بنتا ہے۔ پھر صرف یہ تو پورے سال کے اعتبار سے ہے، اس ایک واقعے کے ساتھ ایک اس عمل کے ساتھ کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ جب کسان جو ہیں اس کے لیے چارہ فراہم کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ شہروں کا رخ کرتی ہیں، اس سے نہ صرف ٹرانسپورٹ ملوث ہوتی ہے اور ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ مزدور کو بھی مزدوری ملنے کے اندر بھی یہ ذریعہ بنتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف ان چند مہینوں کے اندر اپنے سال بھر کا خرچ جو ہے وہ اس عمل کے ذریعے سے حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ جانوروں کو ایک جگہ سے لاتے ہیں، دوسری جگہ پر آ کر وہ بیچ دیتے ہیں۔ اس سے ان کے روزگار کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو منڈی کے اندر منتقل ہونے کے بعد گھروں کے اندر جو ہم خریدار ہیں آپ لوگ لے کر آتے ہیں، اس میں بھی ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوتا ہے اور چارے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس خاص دن کے اندر جو لوگ اس کا گوشت بناتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی کھالیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے، تو ایک یہ الگ سے ایک کاروبار کو جنم دیتا ہے۔ جو اس سے فضول چیزیں نکلتی ہیں ان کا الگ سے کاروبار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے غربا اور مساکین کہ جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے، کم از کم سال میں ان کو بھی گوشت کھانا میسر آ جاتا ہے، کہ جو اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو انسانوں کی خوراک کے لیے، اور باقی بھی اور بھی اس کے فوائد ہیں، لیکن ایک بہت میجر حصہ اس کا انسان کی خوراک کا یہ جانور بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب یہ غذا کے طور پر استعمال ہونے والے جانور سارا سال ہم اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن صاحب حیثیت لوگ ہی اس عمدہ قسم کے گوشت سے مستفید ہو پاتے ہیں، لیکن غربا مساکین کہ جو اتنی استطاعت اور قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے،
اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کو جب یہ ایونٹ آتا ہے، یہ ایک مذہبی تہوار آتا ہے، قربانی کے ایام آتے ہیں، تو ان کو بھی یہ گوشت کا جو حصہ ہے وہ ملتا ہے۔ تو ایک اللہ رب العزت کی نعمت سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تو انٹر لنک اگر کیا جائے تو بے شمار لوگوں کو اس سے مالی طور پر بھی، غذا کے اعتبار سے بھی، اور جو مال خرچ کرنے والے ہیں ان کے اندر جو سرکولیشن مال کے اندر آتی ہے، دولت کے اندر کہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اس سے بھی ملک ترقی کرتا ہے، قوم ترقی کرتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور لوگوں کو بے شمار اس کے ذریعے سے وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ تو واقعہ ایک ہے، تہوار ایک ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی ساری جو چیزیں ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اخروی اعتبار سے اجر و ثواب الگ رکھ دیا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو فوائد ہیں وہ الگ سے ہیں، لیکن اس میں جو احتیاط کرنے کی جو چیز ہے، جس کی طرف دھیان کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہ شخص کے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب صلاحیت ہے، اور جس کے اوپر واجب ہے، اسے قربانی کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بہت سی ورائٹی موجود ہے۔ آپ اگر زیادہ مال و دولت نہیں رکھتے تو آپ درمیانے درجے کا جانور خرید سکتے ہیں، آپ کسی جانور کے اندر اپنا حصہ شامل کر لیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں کے اوپر اجتماعی قربانی کا جو ہے وہ تصور موجود ہے۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے اندر بھی اجتماعی قربانی کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، اور بڑے مناسب جو قیمت کے اندر آدمی قربانی جیسے اس اہم فریضے سے سبکدوش ہو سکتا ہے اور اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کہ جو لوگ الگ سے بڑا جانور خوبصورت، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو وہ اچھا خوبصورت ایک بکرا خریدے جو قیمتی ہو، سونا ہو، اور جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، کہ جس کے اندر اس کے کان بھی سلامت ہوں، اس کے دانت بھی سلامت ہوں، دانت اس اعتبار سے کہ وہ دھوندا ہو، پھر وہ تو ٹوٹے ہوں گے، لیکن اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کا کان کٹے ہوئے نہ ہوں، اور اس کا جو ہے وہ زخمی نہ ہو، کہیں سے اس کے اندر کوئی ایسا عیب موجود نہ ہو، آنکھ اس کی ضائع نہ ہو چکی ہو کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایسا خوبصورت جانور خریدا جائے۔ لیکن اگر اس کی صلاحیت نہ ہو تو اس سے چھوٹے جو کم قیمت کا بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صلاحیت بھی رکھتا ہو، صاحب استطاعت بھی ہو، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ عیدگاہ تک نہ آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید فرمانا اور اس کو ڈانٹنا اس بات کی علامت ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب حیثیت ہو یعنی مال کے نصاب ہو، آزاد ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق کہ جو شخص جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور دیکھیں کوئی بھی کام ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، کوئی بھی کام آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا، مشکل ہی پیش آتی ہے، چونکہ عام طور پر جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو ہر کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مینیج کرنا پڑتا ہے، ہر کام کو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، پریفر کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام پہلے کر لیا جائے، اس کو بعد میں کر لیا جائے۔ گھر کے بے شمار کام ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے اعتبار سے بھی فکر ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کاموں کے اندر اسے ہم پریفرنس دیتے ہوئے قربانی کی مد کے اندر ہم ایک بجٹ رکھ لیں تو اس سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن 10 ذی الحجہ کو خرچ ہونے والا اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، سب سے پسندیدہ مال
اور پیسہ وہ ہے کہ جو قربانی کی مد میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور ملک و قوم کو بھی فائدہ ہوگا، غرباء مساکین کا بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ آخرت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ جمع کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اعلان بھی کرنا ہے جو بہت ہی انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ نے فری ڈسپنسری کے قائم کرنے کا جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ انتظامیہ نماز کمیٹی مسجد حنفیہ فاروقیہ ڈاک خانہ مغل پورہ، یہ ان کی منظوری کے ساتھ ایک ڈیسیژن ہوا ہے کہ غرباء کے لیے عنقریب فری ڈسپنسری کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے، جس میں مریضوں کو ڈاکٹر کا مشورہ اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے سے علاج کی سہولت جو ہے وہ میسر کی جائے، مفت ادویات دی جائیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے جو اس ایریا کے لوگ ہیں جو کہ دوائی اور علاج کے لیے محتاج ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا جو ہے یہ ایک مرکز بن جائے، لیکن اس میں جو مسجد کا جو فنڈ ہے اس میں سے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ الگ سے کنٹریبیوٹ کیا جائے گا، جو خاص طور پر ڈسپنسری کے لیے اور اس مد کے اندر تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اور ہمارے سامنے جو ہے وہ لائبریری بھی بنی ہوئی ہے، اسی میں ہم انشاءاللہ العزیز ایک ڈسپنسری کا جو ہے وہ باقاعدہ ڈاکٹر بیٹھا کرے گا اور ٹائم اس کا ہوگا، محلے کے جو غرباء اور مساکین ہیں جو علاج کے محتاج ہیں اور بھاری فیسیں نہیں ادا کر سکتے، ڈاکٹروں کی 3-3 ہزار فیسیں ہوتی ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ، تو ان کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ یہاں پر انتظام کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام احباب اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، اور قاری صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور خادم مسجد جو ہیں وہ مزمل صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسلم صاحب ہیں، خواجہ نذیر صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ مل کر اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔